زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے جس پر فرض ہو جائے، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، عذاب کا ذریعہ ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینا۔ اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا سیرے سے انکار کر دے، مانے ہی نہ، تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگر وہ بندہ پہلے مسلمان ہوا تو۔ زکوٰۃ کے متعلق ہمارے پیارے دین اسلام نے بڑا عظیم الشان ایک ضابطہ مقرر فرمایا۔ بعض دفعہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ زکوٰۃ ہمارے اوپر کوئی زیادتی ہے یا ظلم ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں زکوٰۃ یہ ذریعہ ہے بندے کے دل سے لالچ ختم کرنے کا، آخرت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کا، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا، دلوں کو نرم کرنے کا، یہ بہترین ذریعہ ہے۔ ہم ذرا اسلام کے حسن کی طرف دیکھیں۔ جس مال پر بندے کی محنت لگ رہی ہو اور جتنی محنت زیادہ ہوتی جائے، اسلام ہمارے اوپر اتنا ہی زکوٰۃ کا یا عشر کا یا صدقہ خیرات کا حکم کم کر دیتا ہے۔ جتنی بندے کی محنت زیادہ ہو اتنا اسلام ہمارے لیے نرم ہو جاتا ہے، اور جتنی بندے کی محنت کم ہو، تھوڑی ہو، اتنا اسلام زکوٰۃ کا یا صدقے کا خیرات کا جو حصہ ہے وہ بڑھاتا ہے۔ تمہاری تو محنت ہی بہت تھوڑی سی ہے، تمہیں اتنا مل رہا ہے تو یہ میرے فضل سے مل رہا ہے، لہذا نکالو اس میں سے۔ میں 3-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، غور کیجیے گا ہمارے اسلام کا حسن۔ پہلا جو دور تھا ہمارے اسلام سے قبل، قرآن پاک میں یہ ذکر موجود ہے کہ پہلی امتوں پر بھی زکوٰۃ کے احکام لاگو تھے، جیسے کہ فرعون کا وقت ہے، قارون کا وقت تھا، جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ان کو حکم دیا گیا کہ اپنی قوم سے زکوٰۃ لیجیے۔ انہوں نے پوچھا زکوٰۃ میں کتنا ہم نے نکالنا ہے، تو ان کو فرمایا گیا مثال کے طور پر 100 روپے ہوں کسی کے پاس تو 100 میں سے 40 روپے زکوٰۃ کے طور پر دینے ہوں گے۔ یہ بہت بڑا حصہ تھا، 100 میں سے 40 روپے زکوٰۃ میں دینے ہوں گے، جس وجہ سے قارون سازشیں کرنے لگا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اس کے خزانے بڑے تھے، جب اس نے اس تناسب سے نکالا تو ڈھیروں اس کا مال اکٹھا ہو گیا، جس میں اس پر لازم ہوا کہ تو نے یہ نکالنا ہے، لیکن وہ الٹا سازشی بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا، اور معاذ اللہ آپ پر بہتان لگانے شروع کر دیے۔ بڑے بڑے اس نے پلاننگیں بنائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناکام کرنے کی۔ آخر اللہ پاک کا چونکہ حکم تھا اور وہ منکر ہوا، اللہ پاک کے پاک رسول اور نبی کے مقابلے میں کھڑا ہوا، اس لیے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے کر اللہ پاک نے زمین کے اندر دنسا دیا، اور تب سے اب تک وہ زمین میں دنستا ہی جا رہا ہے اور حشر تک دنستا رہے گا۔ 20ویں سپارے کے اندر اس کا سارا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو مطلب یہ کہ زکوٰۃ پچھلی امتوں سے چلتی آ رہی ہے، لیکن کرم ہوا ہمارے اوپر، ہم پر جب اسلام نے زکوٰۃ کے احکام لاگو فرمائے۔ قرآن عظیم میں صرف اتنا لکھا ہے کہ زکوٰۃ دو، کتنے مال پر کتنی زکوٰۃ ہے یہ قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا، یہ سارا بیان احادیث طیبات کے اندر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جب تناسب بیان کیے زکوٰۃ کے مال کے، اس میں بڑا کمال کا ضابطہ آپ نے مقرر فرمایا۔ دیکھیے گا ذرا غور سے سنیے گا۔ ایسی فصل جس کو ہم عشر کہتے ہیں، عشر میں یہاں سے بات شروع کرنے لگا۔ ایسی فصل جو ایسی زمین سے لی گئی ہو، زمین ایسی ہو جہاں پر بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، سرکاری نہری پانی لگتا ہے، زیادہ تر پانی ایسا ہی لگتا ہے، زیادہ تر بارشیں ہی ہوتی ہیں، بس بندے نے یہ کرنا ہے کہ جانا ہے، جا کے بیج ڈالا، ہل وغیرہ چلائے، بیج ڈال دیا، اور پانی پونی ادھر سے آ کے لگتا رہا۔ اس نے وہ جو نالے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو راستہ دینا ہوتا ہے بھی ادھر پانی چلا جائے، بس اس نے تھوڑا سا وہاں پر ٹپا شپا مار کے رستے نکال دیے، پانی آیا لگ گیا، یا اوپر سے بارشیں برسی اور پانی لگ گیا، اس طرح سے فصل تیار ہو گئی۔ اب اس پہ بندے کی محنت زیادہ نہیں ہے، کوئی اس نے زیادہ کھادیں نہیں ڈالی، کوئی اس نے زیادہ پانی نہیں لگایا، کوئی اس نے زیادہ بجلی کے بل نہیں ادا کیے، قدرتی پانی کے ساتھ اس کی فصلیں تیار ہو گئی۔
اس پہ محنت بندے کی تھوڑی ہوئی، کم ہوئی محنت، تو ایسی جو فصل ہو اس پر حکم ہوا کہ جب بھی فصل اٹھائے اس میں سے 10واں حصہ، یعنی کہ 100 من اگر نکلے ہیں، 100 من زمین میں سے، تو 100 من میں سے 10 من، یہ 10واں ایک حصہ ہوگا، 100 میں سے 10واں حصہ وہ نکال دو۔ اب اس سے اگلے حصے میں آئے، اگر زمین ایسی ہو جس میں محنت بندے کی زیادہ ہے، پانی ویسا نہیں، بلکہ اس نے ٹیوبل لگائے ہوئے ہیں، کمپیوٹر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، وہ انجن وغیرہ رکھ کے وہاں تیل اس کا لگاتا ہے، اس کو چلانا پڑتا ہے، بل بھرنا پڑتا ہے، اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے، اور ایسی فصل جو تیار ہوگی جس پہ بندے کے خرچ زیادہ آئے ہیں، تو ایسی میں جو تناسب رکھا گیا وہ اس پہلے والے حصے سے بھی کم، 20واں حصہ، یعنی کہ 100 میں سے کتنے من دینے ہوں گے؟ 5 من۔ بندے کی محنت بڑھ گئی تو ادھر سے اسلام نے محبت فرمائی، پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی فرما دی، فرمایا کیونکہ تیری محنت زیادہ ہو رہی ہے لہٰذا تو اپنی طرف سے کم کر دے اور تھوڑا نکال بنسبت اس پہلے کے۔ اب اس سے آگے چلیے، سونا چاندی مال تجارت لین دین کاروباری جو مال رکھے ہوتے ہیں، چونکہ ان میں بندے کی محنت بنسبت پہلی فصلوں کی زیادہ بڑھ جاتی ہے، سونا ہوگا تو دن رات رکھوالی کرنی پڑے گی، چاندی ہوگی تو دھیان کرنا پڑے گا، اسی طرح دیگر مال تجارت ہے، کاروباری مال ہے جو لینے دینے کے بیچنے کی غرض سے رکھے ہوئے ہیں، ان پر ہر وقت نگرانی ہوگی، کوئی قبضہ نہ کر لے، کوئی ڈاکہ نہ مار جائے، کوئی اس طرح کی پریشانی نہ آ جائے، تو اس پر بندے کی ٹینشن محنت زیادہ بڑھتی ہے، دھیان زیادہ دینا پڑتا ہے بنسبت ان فصلوں کے، تو جب بندے کی پریشانی زیادہ بڑھی، زیادہ اس کو خیال کرنا پڑا، اسلام نے اس کے اندر زکوٰۃ کا تناسب اور کم کر دیا، فرمایا اب تیرے پاس جتنی بھی جمع پونجی ہو، بیچنے کے لیے رکھی ہو، مال رکھا ہو، سونا ہو، چاندی ہو، ان ساریوں کا صرف 2.5% نکال لے، صرف 2.5% نکال لے، وہاں جہاں 100 میں سے 10 بن رہے تھے یا 100 میں سے پھر 5 بن رہے تھے، جب بندے کی ٹینشن پریشانی بڑھ گئی، زیادہ اس کو دھیان کرنا پڑا، تو وہاں 100 میں سے 2.5 کر دیے، 100 میں سے 2.5 کر دیے۔ اب ذرا بندہ سوچے کہ اس زکوٰۃ کا یا عشر کا جو حکم ہمیں دیا گیا ہے، کیا یہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہمارے اوپر کوئی ظلم ہے؟ ہماری طرف سے جتنی محنت بڑھ رہی ہے اسلام اتنا کم کرتا جا رہا ہے، اور ہر کسی پر لازم بھی نہیں ہے، لازم صرف اس پر کیا جس کا خاص تناسب نصاب پورا ہو رہا ہو، اور جس کا نصاب پورا ہو رہا ہو اس پر فوری لازم بھی نہیں کیا، فرمایا تیرا نصاب پورا ہو گیا اس سال تو پورا سال تجھے مہلت دے رہا ہے اللہ پاک، پورا سال تیرے پاس ٹائم ہے، جب اگلے سال تیرا نصاب اگر اتنا ہو تو پھر تُونے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ کیا یہ معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی یہ حکم ظلم والا حکم ہے؟ پورا سال بندے کو مہلت دی گئی ہے کہ آج تو امیر ہو گیا ہے تو کر مجھے پورا سال کھا پی، لیکن اگلے سال بھی اگر تیرے پاس کم از کم امیری کا حکم تیرے اوپر لگ جائے، نصاب ہو، تو پھر فرمایا کہ اب تو نے اپنے مال میں سے غریبوں کا حق نکالنا ہے، اور وہ تناسب ہوئی جو میں نے بتا دی، اور اس پر بھی اتنی کمال کی نرمی فرمائی، فرمایا جب تیرا سال پورا ہو جائے تو سال کے بعد پھر بھی تو غور کر لینا، اگر تیرے اپنے اوپر اتنا قرض چڑھا ہوا ہے کہ اگر تو اس اپنے مال میں سے قرض کا حصہ نکالتا ہے، سائڈ پہ کرتا ہے، اور تیرے پاس پیچھے مال نصاب کے برابر نہیں رہتا، تو فرمایا اللہ پاک کی طرف سے تجھے پھر بھی معافی ہے، پہلے زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اپنا قرض اتار لے، لوگوں کا حق جو تو نے دینا ہے، جس کا مطالبہ ضروری چل رہا ہے، فوری طور پر جس کا مطالبہ ہے تجھ سے، وہ قرض نکال، باقی مال کا حساب لگا لے۔ ایک قرض ہوتا ہے ایسا جو کاروباری معاملات میں بڑی بڑی فیکٹریوں کارخانوں کا وہ لین دین چلتا رہتا ہے، فوری مطالبہ نہیں ہوتا، وہاں سالوں سال کا کاروبار کا وہ لین دین، اس قرض کا حساب نہیں ہے، یہ ایسا قرض جس کا فوری طور پر مطالبہ چل رہا ہو کہ اس مہینے یا اگلے مہینے میں 1-2 مہینے کے اندر میں نے یہ قرض لازمی دینا ہے، تو وہ جو فوری قرض دینا ہو اس کو بیچ میں سے سائڈ پہ نکال کر باقی مال کا حساب لگایا جائے، اگر صاحب نصاب بندہ بنتا ہے تو وہ اسلام حکم دیتا ہے کہ اب اس کی زکوٰۃ نکال دیں۔ سوچئے ذرا، کیا ہمارے اوپر کوئی سخت حکم ہے؟ اتنے پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اللہ پاک نے ہر بندے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرم فرما کر بڑے نرم نرم سے حکم دیے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، کہیں یہ زکوٰۃ کے معاملے میں پریشان نہ ہو جائے۔ لیکن ایسا بندہ جو زکوٰۃ کے اسلامی مشن کو، اسلامی منشور دستور قانون کو سمجھتا نہیں ہوگا،
وہ پھر اپنے اوپر زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ان لوگوں کی ہے جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری دنیا سے وصال مبارک فرما گئے۔ پیچھے وہ لوگ جو ابھی ایک خاص ایریا والے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے 2-3 بار زکاتیں دی تھیں، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر کا دور مبارک آیا تو آپ نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بندے بھیجے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اونٹ رکھے ہوئے تھے بڑے بڑے سیل کرنے کے لیے، فار سیل اونٹوں کا کاروبار تھا ان کا۔ آپ نے فرمایا بھی ان کا زکوٰۃ کا حصہ لازمی ہے، نکالو۔ کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بس وہ معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تک تھا جو ہم نے دے دیا، اب زکوٰۃ زکوۃ کوئی نہیں۔ آپ نے مجلس شورا بلائی جس میں فاروق اعظم جیسی شخصیات، سیدنا عثمان غنی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ، ساری مجلس شورا جو اس وقت کی کابینہ تھی ان کا اجلاس بلایا۔ فرمایا ان لوگوں نے انکار کر دیا زکوٰۃ دینے سے۔ فاروق اعظم جیسی جرری شخصیت، بہادر اور دلیر انسان، روب دبدبہ والے انسان، وہ کہنے لگے نرمی کیجیے ان لوگوں پر، نرمی کیجیے، ابھی نیا نیا وصال ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، نرمی کیجیے ان پر۔ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے اے عمر فاروق کیا کر رہے ہو؟ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا اسلام کا رکن ہے، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام کے رکن کے معاملے میں نرمی کر جاؤں؟ عرض کی میرا مطلب ہے کہ ابھی نیا نیا وصال ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہیں لوگ پریشان نہ ہو جائیں۔ فرمایا تم بڑے بہادر ہوا کرتے تھے عمر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کو عذر بنا کر ہم اسلام کے ارکان پر عمل کروانا لوگوں سے بند کر دیں گے؟ کیا آقا پاک علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا تھا کہ میرے بعد نماز کوئی نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے تو ان پر نرمی کرنا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگے آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں تو یہ فرماتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں یہ فرما رہا ہوں، وہ شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانہ مبارک میں پورا اونٹ دیا کرتا تھا زکوٰۃ میں، اور زکوٰۃ کے ساتھ اس کی ایک نکیل بھی دیا کرتا تھا، ایک رسی بھی دیا کرتا تھا، اگر اب میرے دور میں وہ اونٹ دے، پورے کا پورا اونٹ دے، لیکن اس کی رسی زکوٰۃ میں جو اس پر فرض ہوتی ہے، اگر وہ رسی اور نکیل نہیں دے گا تو میں خلیفہ اول صدیق اکبر اس کے خلاف جہاد کروں گا، اس کے خلاف جنگ کروں گا، اس کو مجبور کروں گا جب تجھ پر ایک رسی بھی لازم ہے تو وہ رسی بھی زکوٰۃ میں نکال۔ اور اس کو اگر ہم اماؤنٹ میں لے کر آئے تو جس پر زکوٰۃ میں 2.5 روپے بھی لازم ہے، اگر ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اس میں سے 2,500 لازم ہے اور وہ 2,500 نہیں دے رہا تو فرمایا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، جہاد کروں گا کہ یہ تیرا مال ہی نہیں ہے، کیوں اپنا مال دوسرا مال اس کے ساتھ مکس کر کے اپنے آپ کو غلط کاری کے اندر اور حرام کام کے اندر مبتلا کر رہے ہیں؟ تیرا مال ہی نہیں، نکال اس کو بیچ میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ صدیق اکبر کے اس طرح کے بیان سن کر میرے دل نے گواہی دی کہ اللہ پاک نے اسلام پر عمل کرنے کے لیے صدیق اکبر کے دل کو کھول دیا ہوا ہے، شرح صدر فرما دی ہے۔ اب آپ فرماتے تھے اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہر اسلام کے مسئلے کے اندر صدیق اکبر کا دل اللہ پاک نے کھول دیا ہوا تھا۔ میرے دل سے خوف نکل گیا کہ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا، اب پتہ نہیں پیچھے سے ہمارا کیا بنے گا۔ کہتے ہیں میرے دل کو تسلی آ گئی، صدیق اکبر ہیں، اللہ پاک کو فضل و کرم سے یہ سنبھال لیں گے۔ فرمایا پھر ایسا سنبھالا ایسا سنبھالا ایسا سنبھالا، میرے دور کے اندر فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے میرے دور کے اندر جو تقریباً 36 لاکھ مربع میل تک میں نے فتوحات کی اور اسلام کو پھیلایا ہے، اس سارے کی بنیاد صدیق اکبر رکھ کر گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ کو یہ سارا مسئلہ سمجھانے کا، بتانے کا میرا مقصد یہ میرے پیارے بھائیوں کہ ہم سمجھیں زکوٰۃ کتنا بڑا اسلام کا رکن ہے جس کے خلاف سیدنا صدیق اکبر نے جنگ کی تھی۔ وہ قوم یہ سمجھی کہ بس اب معاملہ ختم۔ سیدنا صدیق اکبر جب لشکر لے کر ان کے دروازے پر پہنچے انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے، انہوں نے کہا ہم تو سمجھے تھے کہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، انکار کر دیں گے زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو جب دیکھا ہے اپنے اوپر مسلط آپ آ گئے ہیں تو ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، آپ کو زکوٰۃ اکٹھی کر کے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہاں میں نہیں لوں گا، اب تم پر لازم ہے، میں واپس جا رہا ہوں مدینہ پاک، تم سب پر لازم ہے، میں تمہارا حساب لوں گا کہ اس کے پاس کتنا کتنا مال ہے۔
ہر مال کی پوری پوری زکات نکالو اور مجھے وہاں مدینہ پاک میں آ کے جمع خود کرواؤ، وہاں خود لے کر آؤ اپنے مال کے، جناب یہ زکات وصول کر لیجیے ہم سے، اب ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے تمہارے پاس آنا پڑے۔ یہ انداز زکات وصول کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے اپنایا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن پاک میں بھی اس کی بڑی مثالیں ہیں، میں وقت کے مناسبت سے یہ مین پوائنٹ آپ بھائیوں کو دے رہا ہوں۔ پچھلے سال یہ واقعہ پیش آیا تھا، میں نے وہ زکات کی وہ لمبی حدیث پاک سنائی تھی جس میں سونا نہ دینے والوں کے لیے وبال تھا، چاندی کی زکات نہ دینے والوں کے لیے وبال تھا، پیسوں کی رقم ہے اس کی زکات نہ دینے والوں کے لیے وبال تھا، یہ جانور جن پر زکات لازم ہوتی ہے اور نہ دیتے ہو تو ان پر، یہ ساری میں نے ایک لمبی حدیث پاک سنائی تھی اور بڑے مختصر سے وقت میں۔ تو یہاں کوئی بھائی ہیں جس نے مجھے بتایا تھا، تو اس کے اوپر ہیڈنگ دی ہوئی تھی زکات نہ دینے والوں کے لیے عبرتناک سزائیں، اس طرح کا کوئی اس کا عنوان تھا۔ تو وہ بھائی کسی کو سنانے لگا کہ یار یہ کلپ آیا ہے، ویڈیو بیان ہے، میرا نام لیا، یہ ذرا سنو، اس میں تو بڑی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کا یہ خیال تھا کہ میں جس کو سنانے لگا ہوں اس پر زکات لازم ہے، چلو توجہ کرے گا، بقول اس بندے کی جس نے مجھے بتایا۔ تو وہ جب اس نے اوپر دیکھا نا کہ یہ تو لکھا ہوا ہے زکات نہ دینے والوں کے لیے سزائیں، تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ ویڈیو نہ ہی چلا دو، بات کر اس کو سائڈ پہ کر دو۔ تو بھائی سنتا لے ایک باری، کہتا نہیں سننی نہیں ہے، میں پتہ لگے گا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے میرے واسطے، زیادہ سائڈ پہ کرو۔ تو اس نے جب مجھے بتایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ افراد ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو ایسا مسئلہ سننا ہی نہیں چاہتے، مسئلہ ہی نہیں سننا چاہتے، اگر سنا تو ہو سکتا ہے کہیں دماغ میں کھٹکا لگ جائے، یار مجھ پر تو زکات لازم تھی میں نہیں دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں دل میں خیال آیا سنو ہی نہ، اگنور کرو اس کو۔ آج کل لوگوں کا مزاج بن گیا، وہ تلاش کرتے ہیں گوگل سے، یوٹیوب سے، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا مولوی مل جائے، کوئی ایسا سکالر مل جائے، کوئی ایسا نواں کوئی ڈاکٹر مل جائے جو کہیں نہ کہیں رعایت والا رستہ نکال رہا ہو، لہٰذا وہ رعایت والے بندے کو سن کر کہیں گے بس ایک بندہ مل گیا جنہیں کہتا کچھ نہیں ہوتا، ایک بندے نے کہتا زکات کوئی لازم ہے، بندہ گڈ ہے، ایک نے کہا تراویح ترویہ چھڑ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے، ایک نے کہا نمازاں جدھر پڑھ لو دل کرو کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہیں ہونا، بندہ ٹھیک ہے، اس کو فالو کرنا شروع کر کیوں چھٹی دینا ہے، ذرا سائڈ سے ہو جاؤ، سائڈ سے نکل جاؤ، چھٹی دینے والا بندہ ہے۔ ایسے بندوں کو آج کل تلاش کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو پیارے بھائیوں واپس لانا ہے، مضبوط کرنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو مضبوط کرنا ہے۔ وہ اسلام جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں اپنا بھی خیال ہے، غریبوں کا بھی خیال ہے، اپنے مال کو حلال کرنے کا بھی پورا اہتمام ہے، کسی کا حق نہ مارنے کا بھی پورا اہتمام ہے، ہر چیز کا بیان ہمارے اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پر توجہ کر کے ہمیں اپنے مال کی زکات بھی نکالنی ہوگی۔ ہر لحاظ سے اگر کوئی صدقہ بنتا ہے، فطرانہ بنتا ہے یا عشر بنتا ہے، جو زمینی پیداوار لیتے ہیں، جن کی زمینیں ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، تو ان پر اپنی فصلوں کا حساب لگانا ہوگا، وہاں سے کوئی بھی فصل اٹھاتے ہیں تو اس کا عشر نکالنا ہوگا۔ اگر زمین ایسی جہاں خود محنت کرنی پڑتی تو وہاں سے 20واں حصہ نکالنا ہوگا، اس کو خمس کہا جاتا ہے، وہ نکالنا ہوگا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس نے جانور فار سیل رکھے ہوئے ہیں، جس طرح کوئی بیل پال رہا ہے کہ میں نے ان کو بیچنا ہے، کسی نے بکرے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ میں نے بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی 1 2 4 جانور بھی رکھے ہیں جو بیچنے کی غرض سے ہو، جانور وہ جو بیچنے کی غرض سے ہے وہ مال تجارت ہے، اور مال تجارت کا حساب اماؤنٹ کے حساب سے لگایا جاتا ہے۔ ایک بھی جانور اگر وہ 4 5 6 لاکھ کا کھڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چاندی کا نصاب 1,80,000 کو پورا کر رہا ہے، 1,80,000 چاندی کا نصاب ہے۔ ایک بندے کے پاس ایک جانور کھڑا ہے جو بیچنے کے لیے، اور اس کا وہ ایک جانور ہی میں نے کہا 4 5 لاکھ کا ہے، تو وہ 1,80,000 تو پورا کر رہا ہے، لہٰذا اس پر زکات لازم ہو جائے گی۔ یہ حساب لگانا ہوگا ہم نے، اس کو بالکل ایویں نہ چھوڑ دیجئے۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو آج کل لوگ بہانہ تلاش کر رہے ہیں کہ سونا تو وہ میری وائف یا کوئی بھی کہتی ہے وہ تو صرف استعمال کرتی رہتی ہے، اس نے تو سنبھال کے رکھا ہوا ہی نہیں، تو کہا کہ جو استعمال میں ہو اس پر زکات ہی نہیں آتی، ایسے ایسے مسئلے بھی نکال لیے۔ تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے اگلے دن ایک بھائی کو حدیث پاک سنائی، آپ کی بارگاہ میں خاتون آئی جس نے کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے، آپ نے اس خاتون سے فرمایا کہ اے خاتون اس کی زکات ادا کرتی ہو؟ اس نے عرض کی حضور یہ تو میں نے پہنا ہوا ہے۔ فرمایا پہنا ہوا ہے تو پھر کیا ہوا، زکات ادا کرو اس کی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ یہی سونے کا کنگن حشر والے دن آگ کا کنگن بنا کے تمہیں پہنا دیا جائے، آگ کا بنایا جائے اور انگارے بنے ہوئے اور تمہیں یہ جلا رہا ہو، یہ پسند کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پھر اس کی زکات نکالو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو استعمال میں بھی زیور ہوگا اس پر بھی زکات لازم ہوگی،
یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ لہذا زیور پر توجہ دیجیے۔ 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے کسی کے پاس، 52.5 تولے سے چاندی اگر رکھی ہوئی ہے، یا دونوں کو ملا کر کچھ اماؤنٹ بھی ہے اور سارے کو تھوڑا سونا تھوڑی چاندی تھوڑی اماؤنٹ، تینوں کو ملا کر اگر ان کی قیمت 1,80,000 بن جاتی ہے تو چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہوگا، ان پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ یہ میڈیکل سٹور بنے ہوئے ہیں یا جنرل سٹور بنے ہوئے ہیں، جتنی بھی اشیاء بیچنے کی غرض سے رکھی ہوئی ہے سب پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ہر بندے کو چاہیے اپنا حساب لگائے، کل رقم کا 2.5% وہ زکوٰۃ میں ادا کرے۔ اگر پلاٹ رکھے ہوئے ہیں، پلاٹ یہ جو ہوتے ہیں ہمارے بھائی پراپرٹی ڈیلر، انہوں نے پلاٹ رکھے ہوئے ہیں، فار سیل ہیں، بیچنے کے لیے ہیں، 1 پلاٹ 2 پلاٹ 10 پلاٹ، وہ جو فار سیل ہیں ان کی قیمت کا حساب لگانا ہوگا جو بندے کی اپنی ملکیت میں ہے، خود لیا بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ایک ہے کسی نے کہا یار یہ بیچ دو، وہ میرا نہیں ہے، میں بیچ میں وکیل بنا ہوا ہوں، وہ جس کا ہے اس نے حساب لگانا ہوگا، جس کا ہے وہ اپنے پلاٹوں کا حساب لگائیں، جو فار سیل ہیں ساروں کو اکٹھا کریں۔ تو گھر بنایا ہوا ہے 1 کروڑ 2 4 کروڑ کا، وہ بیچنے کے لیے لگایا ہوا ہے تو اس گھر کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جو بھی مال تجارت ہے، فار سیل ہے، شے کوئی بھی ہو، وہ زکوٰۃ کے اندر اس کو ایڈ کرنا لازم ہے۔ نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے، الٹا نقصان کے اندر جائیں گے۔ دنیا میں اگر ادھر ادھر سے ہاتھ مار مور کے بندہ بچ بھی جائے گا تو یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں حشر کا میدان برپا ہوگا، وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ اگلے دن میں نے آیت سنائی تھی نماز عشاء کے اندر، اللہ پاک فرماتا ہے وہاں کسی کے پاس روپیہ کوئی نہیں ہوگا، سکہ کوئی نہیں ہوگا، درہم کوئی نہیں ہوگا، دینار کوئی نہیں ہوگا، وہاں کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، خالی بالکل جیبیں خالی، کچھ بھی نہیں، جیبیں بھی کوئی نہیں ہوگی وہاں پر، کوئی بٹوا نہیں ہوگا، کوئی بینک بیلنس نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی جائز کیش ایزی پیسہ، کوئی بینک کا اکاؤنٹ، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ بندہ ہوگا۔ اور وہاں وہ کچھ لے کر جائے گا جو دنیا میں کمایا ہوگا، اچھے اعمال کیے ہوں گے، یہی سارا کچھ وہاں کام آنے والا ہے۔ کوئی بندہ کہے یہ ابو لہب نے کہا تھا نا کہ میرے پاس مال بڑا ہے، میرے پاس بچے بڑے ہیں، میں اپنا مال دے کے اپنی جان چھڑا لوں گا، میں اپنے بچوں کو آگے لے آؤں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، تیرا مال تیرے کام نہیں آئے گا، تیری اولاد تیرے کام نہیں آئے گی، تیرے بچے تیرے کام نہیں آئے گے، خالی ہاتھ تو وہاں کھڑا ہوگا، تو کیا کر سکتا ہے وہاں پر۔ اور ایک آیت میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ جو منکر ہو کر گئے دنیا سے، فرمایا اگر یہ زمین بھر کر بھی سونا لے کر آ جائے، اگر بالفرض ہو نہیں سکتا، بالفرض فرمایا اگر یہ زمین بھر کر بھی سونا لے آئیں تو فرمایا میں ان سے ہرگز وہ سونا قبول نہ کروں گا، ان کو کہوں گا دنیا میں تمہیں موقع ملا تھا اپنے مال کا، اپنے اعمال کا مجھے حساب دو جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ لہٰذا اب پیارے بھائیوں ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، اس پر توجہ دیجیے، مکمل طور پر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیے۔ اور ضمنی مسئلہ میں ایک آپ کو بتا دوں، ضمنی مسئلہ انتہائی ضروری، اگر کوئی بندہ ایسا ہے، یہ چونکہ غصب کے حوالے سے پوائنٹ آ گیا اس لیے میں سنانے لگا ہوں، اگر کوئی بندہ ایسا ہے جن کا والد فوت ہو گیا تھا، والد کا مکان، والد کی زمین، کوئی پلاٹ وہ ملا وراثت میں، جس میں حصہ بچوں کا بھی بنتا ہے، بچوں کے ساتھ بہنوں کا بھی ہے، لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کا بھی حصہ لازمی ہے، بہنوں کو حصہ نہیں دیا، یا کوئی بہن ایسی ہے جس نے بھائی کو حصہ نہیں دیا، بعض دفعہ بہنیں بھی بڑی زبردست قسم کی جابر قسم کی ہوتی ہیں، انہوں نے بھائی کو حصہ نہیں دیا یا بھائیوں نے بہن کو حصہ نہیں دیا، کوئی بھی آپس میں معاملہ گڑبڑ کر دیا اور وہ زمین یا مکان کا حصہ اپنے کنٹرول میں کر لیا اور اس میں رہ رہے ہیں، جب سے رہنا شروع ہوئے 5 سال پہلے 10 سال پہلے سے اس کا کوئی حصہ بہن کو بھائی کو نہیں دیا، جب سے رہنا شروع ہوئے، زمین ہے جب سے اپنے استعمال میں لائی، اس میں کاشتکاری کی، اس سے فصل اٹھائی، وہ اتنا حصہ جو اس کا تھا وہ اس کا تھا، وہ اگر کسی کے پاس رہا وہ ناحق رہا، اس میں جتنی دیر قبضہ رہا وہ قبضہ ناحق رہا، اس سے جو فصل اٹھائی گئی وہ فصل کی پیداوار حرام، بیج چاہے اپنا ڈالا، زمین اپنی نہیں، زمین اس کی، اس سے جو بھی اٹھایا وہ حرام ہوگا، اپنے مال میں مکس کر کے دوسروں کو کھلایا وہ حرام ہوگا، چاہے اس سے مسجدیں بنوائی ہوں، چاہے غریبوں میں بانٹا ہو، کچھ بھی کیا ہو، وہ حرام ہے، حرام ہے، وہ اپنا ہے ہی نہیں، وہ تو دوسروں کے غصب کر کے ڈاکہ ڈال کے یا غاصب بن کر ان کے مال کے اندر سے حصہ نکال رہے ہیں، اپنے آپ کو مکان کے اندر رکھا ہوا ہے، رہ رہے ہیں، رہائش رکھی ہوئی ہے، تو اس حصے میں رہنا حرام ہے، منع ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد خیال آ گیا میں نے دینا ہے، تو یاد رکھیں اتنے حصے کا 5 سال کا 8 سال کا 10 سال کا حساب لگا کے
ہر مہینے کا کرایہ دینا ضروری ہوگا، ہر مہینے کا کرایہ دینا ضروری ہوگا۔ جیسے کہ کسی کا یہ کوئی بھی مکان بنا ہوا ہو، اس مکان میں ہم اس کی اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتے، اگر رہنا ہے تو کرایہ نامہ لکھا جاتا ہے، اس کا کرایہ دینا ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ حصہ جو ہماری بہن کا ہوگا یا بھائی کا ہوگا جو ہم نے اپنے انڈر کیا ہوا ہے، وہ اس کا حصہ ہے، اگر اس میں رہنا ہے تو اجازت لے کر کرایہ طے کر کے اتنا اس کو کرایہ دینا ہوگا۔ نہیں دیا تو یہ سارا 5 سال 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال، اگر دن میرے پاس مسئلہ ہے 42 سال ہو گئے ایک فیملی کو، اسی طریقے سے وہ رہ رہے ہیں، آگے نسلیں آ گئی ہیں اور وہ نسل در نسل نظام خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ قبضہ کر کے بیٹھ کہتے ہیں کسی کو حصہ نہیں، مارنا ہے مار لو، لڑنا ہے لڑ لو۔ اب وہ نکلے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف، پرچے ہو رہے ہیں، جہاد ہو رہا ہے جناب، کہتے ہیں میں فتح کر جاؤں گا، وہ کہتے ہیں میں فتح کر جاؤں گا۔ یہ لالچ، ہرس، طمع بندے کو دنیا میں بھی برباد کرتا ہے، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ میں اکثر جمعۃ المبارک میں رمضان شریف کے اندر ایک موضوع اس طرح کا اکثر رکھتا ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے لین دین کے معاملات میں بالکل صاف رکھیں، کلیئر رکھیں۔ کوئی زمین ہمارے ساتھ نہیں جانی میرے پیارے بھائیوں، کچھ بھی نہیں جانا ہے، کچھ بھی نہیں جانا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا ایک بندے نے کسی کو تھپڑ مارا ہوا ہوگا نا، ناحق ناجائز، بعض دفعہ کوئی بڑا سیٹ چودھری اپنے آپ کو سمجھنے والا ہے تھپڑ مارتا ہے دوسرے کو، اگلا بندہ چپ کر کے برداشت کر کے چلا جاتا ہے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ پاک پہ معاملہ چھوڑ دیتا ہے، یا اللہ تو جان، یہ جانے، میں کیا کر سکتا ہوں، ہمارا بندہ۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، فرمایا حشر والے دن اللہ پاک اس بندے کو اور اس مارے بندے دونوں کو آمنے سامنے کر دے گا۔ اگر 2 4 5 6 10 40 50 ہوں گے، ساروں کو لے آئے گا اللہ پاک، فرمائے گا اپنا ان سے بدلہ لو۔ وہ حقیقی عادل حقیقی ہے، منصف حقیقی ہے، اس کی عدالت سے، اس کے حساب سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور بدلہ لینے والے فرمایا 5 دفعہ ایسے آ جائیں گے بدلہ لیں گے، بندہ کہے گا میں بدلہ لینے کے لیے اپنی ایک نیکی دے دیتا ہوں، یہ نیکی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، تو وہ نیکی دے گا، یار یہ لے لے اور مجھے معافی دے دے۔ بندہ کہے گا لیا ایک نیکی دے دے مجھے، وہ نیکی لے کے چلا جائے گا، دوسرا آئے گا اس کے پاس، پھر دوسری نیکی، پھر تیسری کو چوتھی، اس طرح سے ایک بندہ ایسا ہوگا جس کے پاس جتنی نیکیاں ہوں گی، وہ ایسے جن پر ظلم کیا ہوا ہوگا نا ان کو اپنی نیکیاں بانٹ رہا ہوگا، یار لے جاؤ کسی بھی طرح سے میرا کھاتا کلیئر ہو جائے۔ فرمایا وہ ایسے بانٹ چکے گا، لوگ ابھی آ رہے ہوں گے اس سے حساب لینے والے، لیکن نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب وہاں کوئی بینک بیلنس تو ہے نہیں جو دے کر دام چھڑائے، جو نیکیاں تھی وہ ختم، تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ پاک ان دونوں کو آپس میں چھوڑے گا، راضی کرو ایک دوسرے کو، پھر کہے گا یار تیرے پاس کوئی گناہ ہے تو گناہ مجھے دے دے اپنا، تو ادھر سے پھر گناہ ادھر آنا شروع ہو جائیں گے، اور اس بندے کے پاس نیکیاں ختم، گناہوں کا انبار لگا رہا ہے، دنیا میں جو ظلم کیے تھے وہ پورے نہیں ہو پا رہے، اینڈ یہ ہوگا، حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ دنیا کے اندر 60 سال 70 سال 80 سالہ زندگی گزارنے کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بندہ برباد کر دیتا ہے، جو اس دنیا میں لالچ اور طمع کے اندر آ کر اپنی نسلوں کا، اپنے اہل خانہ کا سب کچھ برباد کر ڈالتا ہے، حرام کھلا کر دوسروں کا حق مار کے۔ اس لیے میں نے یہ سارا موضوع رمضان شریف کے اندر اکثر جمعوں میں میں نے یہ سنایا تاکہ ہم بھائی بالکل تیار رہیں، اپنی بچوں کی تربیت کریں، اپنی بچیوں کی تربیت کریں، اس انداز سے کریں۔ وہ جو آقا پاک نے فرمایا تھا نا کہ اسلام کے اندر ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ اگر عرب سے لے کر غیر عرب تک یا مدینہ پاک سے لے کر شام تک مختلف الفاظ، فرمایا اگر ایک عورت بھی سر کے اوپر سونے کا تھاڑ رکھ کے وہ ایسے جا رہی ہوگی تو بے خوف چلی جائے گی، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ مجھے رستے میں ڈاکو پڑیں گے یا مجھے رستے میں کوئی غاصب پڑے گا یا چور پڑ جائے گا، وہ بے فکر جا رہی ہوگی۔ وہ کون لوگ ہوں گے جن کو انصاف مل رہا ہوگا؟ لوگ تربیت یافتہ ہوں گے اور ان کے اوپر یہ پورا اسلام لاگو ہوگا، بھائی ہم نے کسی کو چھیڑنا نہیں ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے بندے نیچے سے تیار کر کے اوپر لائیں، اپنے آپ کو تیار کریں، بچوں کو تیار کریں۔ ممکن ہے ہمارے میں سے کوئی نکل کر وہ بڑے عہدوں پر جا کے بیٹھے اور وہاں سے آرڈر جاری کرے اور اسلام کے نفاذ کا سسٹم جاری ہو جائے اور اللہ پاک ہمیں اسلام کی بہاریں عطا فرما دے، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم سنجیدہ ہو کر اسلام کے احکام کو فالو کریں گے، ان پر عمل کریں گے اور آگے پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔